پاکستان اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں کی دستاویزات کا تبادلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان تقریب میں شریک۔ ایرانی وزیر تجارت اور پاکستان کے وزیر برائے تحفظ خوراک کے درمیان یادداشت کا تبادلہ ہوا۔ ریلوے، آئی ٹی، ثقافتی روابط کے فروغ، موسمیاتی شعبے میں تعاون، بحری شعبے میں تعاون اور فضائی خدمات کے شعبے میں تعاون کی یادداشتوں کا بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات مشترکہ ثقافت اور مذہب پر مبنی ہیں۔ علامہ اقبال کی شاعری ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ سیاسی، اقتصادی، ثقافتی شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینا ترجیح ہے۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات تجارت کے فروغ کے لیے پر امید ہیں۔ فری اکنامک زون دونوں ممالک کے لیے ضروری ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بزنس فورم کی تقریب میں خطاب، کہنا تھا اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستان کی حمایت پر دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مفاہمتی یادداشتوں کو حتمی شکل دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ سرحدی سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے دو طرفہ تعاون جاری ہے اور رہے گا۔ پاکستان ایران بزنس فورم کا انعقاد خوش آئند ہے۔ ایران کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کوشاں ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بزنس فورم سے خطاب، کہا کہ پاک ایران تعلقات مذہبی ثقافتی رشتے میں بندھے ہیں۔ دو طرفہ تجارت کے دستیاب مواقع سے بھرپور استفادہ کرنا ہوگا۔ دونوں ملک تجارت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کریں گے۔ دو طرفہ تجارت کا حجم $10 ارب بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ سرمایہ کاروں کو بہتر ماحول کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کے تمام معاشی اشاریہ اب درست سمت میں گامزن ہیں۔ پاکستان اور ایران کے درمیان سالانہ تجارت $8 ارب تک پہنچنے کا ہدف مقرر۔ وفاقی وزیر برائے تجارت جام کمال اور ایران کے وزیر صنعت و تجارت محمد عطابک کی اسلام آباد میں ملاقات۔ دو طرفہ تجارت کو نئی جہت دینے پر اتفاق۔ جام کمال نے کہا ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات میں تیزی لانے کا وقت آ گیا ہے۔ جغرافیائی قربت کو تجارتی فائدے میں بدلنا وقت کی ضرورت ہے۔ ایرانی وزیر نے کہا دونوں ممالک کے تاجروں کے درمیان اعتماد خوش آئند ہے۔ پاکستان اور ایران کے تاجر ایک دوسرے پر مکمل اعتماد کرتے ہیں۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے اعزاز میں وزیر اعظم ہاؤس میں باضابطہ استقبالیہ تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر کی وزیر اعظم ہاؤس آمد پر پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں ملکوں کے قومی ترانے پڑھے گئے۔ مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے معزز مہمان کو سلامی پیش کی۔ مسعود پزشکیان نے سلامی کے چبوترے سے اتر کر گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ وزیر اعظم نے ایرانی صدر کا اپنی کابینہ کا تعارف کروایا۔ صدر مسعود پزشکیان نے ایوان صدر میں یادگاری پودا بھی لگایا۔ نائب وزیر اعظم اور ایرانی صدر کی ملاقات۔ سیاسی و اقتصادی تعلقات کے استحکام پر گفتگو۔ اسحاق ڈار کا تعلقات کی بنیاد پر مشترکہ تاریخ، ثقافتی ورثے، عقیدے اور باہمی احترام پر ہونے پر زور۔ صدر مسعود پزشکیان نے پاکستان کی حمایت کو سراہا اور باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ SIFC کی معاونت سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان اہم تجارتی معاہدہ۔ دو طرفہ تعلقات میں اہم پیش رفت۔ امریکی صدر ٹرمپ کے مطابق پاکستان امریکہ کے وسیع تیل کے ذخائر کی تلاش اور ترقی میں تعاون کرے گا اور پاکستان کی سب سے بڑی آئل ریفائننگ کمپنی کا امریکی کمپنی سے معاہدہ طے پا گیا۔ امریکی منڈیوں میں پاکستان برآمدات پر عائد محصولات میں کمی آئے گی۔ اہم پیش رفت کے باعث توانائی، معدنیات، IT اور کرپٹو کرنسی میں اقتصادی تعاون کی راہیں بھی ہموار ہوں گی۔ حکومت بانی پی ٹی آئی کے ویژن کی نمائندہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی جب چاہیں گے وزیر اعلیٰ منصب چھوڑ دیں گے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ KP فراز مغل نے اپنے بیان میں کہا بانی پی ٹی آئی کے پیغام کی کسی مستند ذریعے سے تصدیق نہیں ہوئی۔ علی امین گنڈا پور متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ پی حکومت بانی پی ٹی آئی کی امانت ہے۔ بانی PTI کی رہائی تو 1 گھنٹے میں ہو سکتی ہے لیکن وہ ڈیل نہیں کریں گے۔ رہنما PTI اسد قیصر کی سبابی میں پریس کانفرنس، کہا کہ 5 اگست کے احتجاج سے متعلق تیاریاں مکمل ہیں۔ تحریک آئین تحفظ اور پاکستان اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن ہوگی۔ میرٹ کے مطابق بانی PTI کے کیسز کا ٹرائل چاہتے ہیں۔ شبلی فراز اور زرتاج گل سمیت دیگر PTI رہنماؤں کو سزائیں غلط طور پر دی گئیں۔
بانی پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ کے حوالے سے بیان، کارکردگی نہیں دکھا سکتے تو استعفیٰ دے کی تصدیق نہیں ہوئی۔ وفاقی حکومت کا غیر رجسٹرڈ عازمین سے بھی حج درخواستیں وصول کرنے کا فیصلہ، 4.5 لاکھ رجسٹرڈ عازمین سے 1.25 لاکھ کا حج کوٹا مکمل نہ ہونے کا خدشہ۔ وزارت مذہبی امور نے کم درخواستوں کے خدشے پر غیر رجسٹرڈ عازمین کو موقع دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کا بتانا ہے رجسٹرڈ عازمین سے حج درخواستوں کی وصولی کل سے شروع کی جائے گی۔ غیر رجسٹرڈ عازمین سے درخواستوں کی وصولی 11 سے 16 اگست تک جاری رہے گی۔ سندھ حکومت نے بجلی صارفین کو ریلیف دینے کا بڑا فیصلہ کر لیا۔ 100 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو مفت سولر سسٹم فراہم کیے جائیں گے۔ محکمہ توانائی نے 100 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین سے 20 اگست تک درخواستیں طلب کر لیں۔ ذرائع کے مطابق 1,23,000 سے زائد درخواستیں موصول ہونے پر قرآن دازی کی جائے گی۔ ملک میں شوگر مافیا اب تک بے لگام ہے۔ شوگر مافیا کا تعلق حکمران طبقے سے ہے، اسی لیے انہیں کوئی روکنے والا نہیں۔ اپنے بیان میں مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا کہ حکومت شوگر مافیا پر قابو پانے میں مکمل ناکام ہو چکی۔ عوام کو شوگر مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ حکمران عوام کو ریلیف دینے کے بجائے اذیت میں مبتلا کر رہے ہیں۔ ISPR سمر انٹرنشپ 2025 میں شامل خیبر پختونخوا کے مختلف جامعات کے طلباء اور طالبات کا قلعہ بالا حصار کا دورہ، تاریخی پس منظر اور فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا نارتھ کی امن و ترقی کے لیے کاوشوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ فرنٹیئر کور KPK نارتھ کے حکام نے طلباء اور طالبات کو امن و امان، سیکیورٹی اور ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں سوالات کے جوابات دیے۔ طلباء اور طالبات نے پاک فوج اور فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا نارتھ کے غازیوں اور شہداء کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ صحافیوں کو درپیش مسائل کے حل اور اظہار رائے کی آزادی کے تحفظ کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کریں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا گورنر ہاؤس میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے دہرانے سے خطاب، تعلیم، صحت اور روزگار کے شعبوں میں جاری منصوبوں کا بھی ذکر کیا۔ کہا گورنر ہاؤس اب صرف پروٹوکول کی جگہ نہیں بلکہ عوامی خدمات کا مرکز ہے۔ کراچی سمیت صوبے کے مسائل کو حل کرنے میں ہمیشہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ ملک بھر میں یوم آزادی کی تیاریاں جوش و خروش سے جاری ہیں۔ شہروں اور قصبوں کے بازار قومی پرچموں، بیجز، جھنڈیوں، چوڑیوں اور دیگر سجاوٹی اشیاء سے سج گئے ہیں۔ مختلف علاقوں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا۔ بچے سب سے زیادہ پرجوش دکھائی دے رہے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ بچوں کی بڑی تعداد اپنے والدین کے ساتھ خریداری کے لیے آ رہی ہے، جو بھاؤ تاؤ کیے بغیر زیادہ سامان خریدتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے جشن آزادی کا دن قومی جذبے سے منانے کے لیے ہر ممکن تیاری کر رہے ہیں۔